گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور وہ ہے کاروبار میں شرکت۔ ایک بہت بڑا طبقہ آپس میں پارٹنرشپ کر شراکت کر کے کام کرتا ہے، لیکن شرعی تقاضے کیا ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام ہوگا۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں ہم ممکنہ جو صورتیں ہیں اس میں SMS، آپ کی کالز، ویڈیو کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور ارشاد فرمائے کہ مال تو دونوں کا ہے جو شریک ہوئے، اگر اس کے اندر ایک کام نہیں کرتا تو کیا وہ نفع لے گا اس کے اندر جو ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ ابتداءً جب دونوں نے رقم ملا دی، جی، اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ طے ہوتا ہے کہ دونوں ہی کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ طے ہوتا ہے کہ ایک کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی نفع کے اعتبار سے بھی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو یہ طے ہوا تھا کہ دونوں ہی کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نفع کی جو کیفیت ہوگی، دونوں آپس میں جتنا نفع طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ طے ہوا تھا کہ دونوں ہی کام کریں گے، صحیح، نفع جتنا بھی طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کی جو انویسٹ ہے وہ 60% ہے، ایک کی انویسٹ 40% ٹھیک ہے۔ ہے، اب جب نفع طے کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کے کام کریں گے، نفع دونوں کا 50-50% ہوگا، ٹھیک، یعنی آدھا آدھا نفع ہوگا۔ ایسا کرنے کی ان کو شرعی طور پر اجازت ہے۔ صحیح ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی جب ابتدا میں طے ہو گیا کہ دونوں کام کریں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ دونوں کام کریں گے، مگر ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک شخص کام کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کرتا، صحیح، اس کو کوئی مجبوری لاحق ہوئی، وہ کام نہ کر سکا، ٹھیک ہے، یا بالفرض اس نے جان بوجھ کر بھی کام نہ کیا، تو جو نفع کی پرسنٹیج طے ہوئی تھی اسی طرح سے نفع جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی مثال اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں۔ مثال جیسے یہ طے ہوا تھا، دونوں نے کہا تھا، دونوں نے پیسے ملائے، 5-5 لاکھ روپے دونوں نے ملا دیے، ٹھیک ہے، دونوں کا طے ہو گیا کہ دونوں ہی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، صبح 9 بجے شاپ کھلے گی، رات کو جو ہے وہ 7-8 بجے شاپ بند ہو جائے گی، دونوں مل کے کام کریں گے۔ ٹھیک، اب ہوا یہ کام شروع ہو گیا، پہلا مہینہ تو گزر گیا، دونوں نے مل کے کام کیا، جو نفع ہوا دونوں نے تقسیم کر لیا۔ اب اگلا مہینہ آیا، اب اگلے مہینے کے اندر یہ جو شخص تھا، دوسرا جو تھا، اس نے کام نہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، یا اس وجہ سے نہیں آیا، یا وہ آیا ہی نہیں، یا وہ قصداً نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی جو نفع آپس میں انہوں نے طے کیا تھا، صحیح، اس صورت میں اگرچہ جس نے کام نہیں کیا اس کی انویسٹ اگرچہ کم تھی اور اس کا نفع زیادہ رکھا گیا تھا، اس نے کام بھی نہیں کیا، صحیح، کام دوسرے نے کیا، انویسٹ بھی اسی کی زیادہ تھی، مگر جب ابتدا میں یہ طے ہوا تھا کہ کام دونوں کریں گے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے کام نہیں کیا، انویسٹ بھی اس کی کم ہے، کام بھی اس نے نہیں کیا، نفع بھی اس کا زیادہ طے ہوا تھا، اس کو یہ نفع دیا جائے گا۔ اچھا، دیا جائے، ٹھیک، اس کو یہ نفع دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات دونوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، پیسے تو ہم دونوں کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کہتا ہے بھئی میرا تو آفس ورک ہے، میں وہاں پہ کام کرتا ہوں، میں یہ جو کاروبار ہم شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ صحیح، ایک ہی شخص کام کرے گا، دونوں کے پیسے ہوں گے،
اب جس شخص نے پیسے دیے ہیں جو کام نہیں کر رہا، صحیح، اس کا نفع اس نے جتنی انویسٹ کی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، مثال اس کی یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس نے 5 لاکھ روپیہ دیا، جو کام نہیں کر رہا اس نے 4 لاکھ روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام نہ کرنے والے کا نفع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، یعنی برابر برابر بھی نفع طے نہیں کر سکیں گے، صحیح، کیونکہ اگر برابر نفع طے کریں گے تو 4 لاکھ روپے والے کو اپنی انویسٹ سے زیادہ رقم ملے گی، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب یہ طے ہوا کہ دونوں میں سے ایک کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر تو دونوں کے پیسے برابر ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، برابر برابر نفع رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر کام نہ کرنے والے کے پیسے کم ہیں تو اب جتنی اس کی رقم ہے اسی حساب سے اس کو نفع ملے گا، اس سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے کہ نقصان مال کے اعتبار سے ہوگا۔ صحیح ہے، تو جب اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ ایک کی جو رقم ہے وہ کم ہے، وہ کام بھی نہیں کر رہا، تو اس کو جو نفع ملے گا اس کا نفع بھی اس کے مال کے حساب سے ہوگا، صحیح، اور اس کو جو نقصان ہوگا وہ بھی اس کے مال کے حساب سے ہوگا۔ یعنی نفع اس کی انویسٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر نفع کم رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی معاہدہ کرتے وقت کی بات ہے، یعنی شرط اس وقت، یعنی اگر ابتداً یہ طے ہوا کہ دونوں کام کریں گے اور ایک کسی وجہ سے کام نہ کر سکا، نفع وہ لے گا، نفع وہ لے گا۔ ابتداً یہ طے ہوا کہ ایک کام کرے گا ایک کام نہیں کرے گا، تو پھر اس حساب سے جو آپ نے تفصیل بیان فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی اس حوالے سے، دو جو شریک ہوتے ہیں تو کام کا انداز کیا ہوگا۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ جو شریک ہے اس کو کچھ باتوں کا اختیار بھی ہے یا اختیار نہیں ہے، یعنی کن کن باتوں کا اختیار ہوگا؟ جب دو لوگوں نے مل کے آپس میں کاروبار کیا، اب ہر کاروبار کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے دو لوگوں نے مل کر کپڑے کا کاروبار کیا، اب کپڑے کے کاروبار میں عام طور پر تجارت کو جن جن باتوں کی اجازت ہوتی ہے اس کی اجازت اس کو بھی حاصل ہوگی، ٹھیک، اور جن جن باتوں کی اجازت نہیں ہوتی اس کو بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ معروف ہے کہ مال کو ادھار بیچا بھی جاتا ہے، شریک کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے، اگر اجازت نہیں ہوگی تو یہ بیچ نہیں سکے گا، صحیح ہے، مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ مال ادھار بیچا جاتا ہے، ادھار خریدا بھی جاتا ہے۔ صحیح، تو کافی ساری صورتیں ایسی ہیں جو عام طور پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی گاہک دکان پر آ گیا، اس کو کھانا کھلا دیا، اسی طرح کسی کی دعوت کر دی، کاروباری مراسم کے طور پر دعوت کرتے ہیں آپس میں، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوگی، جبکہ وہ رشوت کی صورتوں میں نہ آتا ہو۔ مگر ایسا نہیں کر سکتا، جیسے تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، دکانوں والے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، تو جو نارملی دیے جاتے ہیں وہی دے سکتا ہے۔ صحیح، ایسا نہیں کر سکتا کہ اب پیسے اٹھا کے کسی کو تحفہ دینا شروع کر دیا۔ صحیح، اگر ایسا کرے گا تو اس کو اس بات کا تاوان دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو چیزیں مارکیٹ میں رائج ہیں، اس طرح کا کام جو انہوں نے شروع کیا ہے، گولڈ کا کام شروع کیا ہے تو گولڈ کے کام میں کیا چیزیں رائج ہیں، کن کن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، عرف دیکھا جائے گا۔ کپڑے کا کام ہے تو اس کا الگ سے دیکھا جائے گا، بکس کا کام ہے تو اس کا الگ سے دیکھا جائے گا۔ جن چیزوں کی اجازت ہے وہی کر سکیں گے، جس چیز کی اجازت نہیں ہے اگر تو شریک نے سراہتاً اس کی اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے اجازت نہ دی، اب اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو پھر اس کو تاوان دینا پڑے گا شریک کے حصے کا۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو مزید چلے گی، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام اکبر علی سمور ہے، میں سانگر سے بات کر رہا ہوں۔ سوال ہے، یہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ انشاءاللہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو سنتیں کس طرح پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار اختیار فرمائیں۔ دیکھیں، فجر کی عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو امام جو تلاوت کرتا ہے، جو قرات کرتا ہے، وہ طویل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اٹھ کر عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ دیر سے پہنچتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر مسجد میں پہنچیں گے، اب آپ مسجد میں پہنچ کر یہ دیکھیں گے کہ جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں، عمومی طور پر اپنے امام کی عادت بھی معلوم ہوتی ہے کہ میرا امام جو ہے جس جگہ پہ میں نماز پڑھتا ہوں اس کی کتنی لمبی قرات ہوتی ہے۔ مسجد میں پہنچے، اگر تو پہلی رکعت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس رکعت، یہ جو پہلی رکعت امام صاحب پڑھ رہے ہیں، میں اگر سنتیں ادا کروں گا اور سلام پھیرنے سے پہلے میں ساتھ شامل ہو جاؤں گا
تو کسی سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کریں، 2 رکعت سنت ادا کریں اور پھر امام کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو میرے سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں نماز میں شامل ہو جائیے، جماعت میں شامل ہو جائیے۔ پھر جب فجر کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد سورج طلوع ہو 20 منٹ کے بعد اب اگر سنتوں کی ادائیگی کریں تو اب کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ویڈیو کالز بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ تو میرا نام غلام عباس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کاشتکار لوگ ہیں، گندم بیچنی ہوتی ہے نا، تو ہم ریٹ چل رہا ہوتا ہے 2800، تو ہم کہتے ہیں کہ 3000 دے دو اور 2 مہینے پیسے پیچھے کر دو، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ یہ بات ذہن میں نہ ہو، نہ یہ بات بیان کی جائے کہ چونکہ آپ ابھی رقم ادا نہیں کر رہے، آپ ہم سے ادھار کر رہے ہیں، لہٰذا گندم کا ریٹ تو وہی ہوگا 2800 روپے، مگر چونکہ 2 مہینے کے بعد آپ پیسے دیں گے لہٰذا آپ سے 3000 روپے لیے جائیں گے، تو ایسی صورت میں جو 200 روپے اوپر لیا جائے گا وہ سود ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گندم جب آپ اس کے ساتھ ریٹ طے کریں گے تو اس کے ساتھ آپ یہی ریٹ طے کریں گے کہ ہم آپ کو 3000 روپے پر من گندم بیچ رہے ہیں، اور رقم کی مدت جو بھی طے کر لیں، 2 مہینے 3 مہینے جو بھی طے کر لیں، اس میں آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ویڈیو کالز کا جواب بھی سنا۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ کاروبار میں شرکت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ حضور اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ اگر اصول طے ہو گئے، شرائط بھی طے ہو گئیں، اب اگر کوئی اس کا مخالف ہے، مخالفت کرتا ہے، جی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں، اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے مخالفت کا میں نے پہلے بھی پچھلے سلسلے میں ہمارا تھوڑا سا اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ جی مخالفت سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ مال ہم اسی شہر میں خریدیں گے، اسی شہر میں فروخت کریں گے، دوسرے شہر میں تم فروخت کرنے کی تمہیں قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں یہ طے ہو گیا، ایک نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں مال دوسرے شہر میں لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے نفع زیادہ ہو جائے، ٹھیک، تو ایسی صورت میں جو دوسرے شہر میں مال لے کر جائے گا تو یہ زیادتی کرنے والا ہوگا، یہ تعدی کرنے والا ہوگا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہاں جا کر یہ کاروبار کرتا ہے اور وہاں جا کر اس کو کچھ نفع ہوتا ہے یا کچھ نقصان ہوتا ٹھیک ہے ہے، تو وہ اسی کا کہلائے گا، صحیح ہے، وہ شریک کا نہیں کہلائے گا۔ صحیح، اگر نقصان ہوا، نفع ہوا تو نفع تو اسی کا ہے، اگر نقصان ہوا تو شریک کے حصے کا اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر نفع کی صورت میں یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے اس کا تھا، 5 لاکھ اس کا تھا، اب یہ باہر چلا گیا جہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اب وہاں جا کر اگر اس نے نفع ہی کمایا صحیح، تو وہ نفع کہلائے گا تو اسی کا ہی، صحیح، مگر شریک کے حصے میں جتنا اس نے تصرف کیا تھا، شریک کا جتنا بھی مال اس نے استعمال کیا تھا، اس کا جو نفع اس کو ملا ہے وہ اس پہ لازم ہوگا کہ اس کو یہ صدقہ کر دے یا پھر اپنے شریک کو ہی دے دے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ حضور ارشاد فرمائے کہ اب ظاہر جب کاروبار چلتا ہے آپس میں، بعض اوقات اس میں برکت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اب دونوں جو شریک ہیں ظاہر ان کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، کیا اب ان میں سے کوئی ایک جو شریک ہے وہ اس مال کو کسی کو بطور قرض دے سکتا ہے؟ ہاں، قرض دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر ان کے پاس رقم موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ادھار خرید و فروخت والی صورت ہے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ صورت ہے، صحیح، اور قرض دینے والی صورت جو ہے یہ الگ صورت ہے۔ ٹھیک ہے، قرض دینے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ رقم موجود تھی ٹھیک ہے، اور اس رقم میں سے کچھ رقم نکال کر کسی کو قرض دے دی، ٹھیک، تو اس کی شرعی طور پر اس کو اجازت نہ ہوگی، جبکہ شریک نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی ہوئی، ٹھیک، ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس میں بھی پھر وہی صورت اگر ہوگی دے دیا تو کہ اگر قرض اس نے کسی کو دے دیا جی، تو جو اس کا اپنا حصہ ہے وہ تو چلا گیا، ٹھیک، جو شریک کا حصہ ہے اس کے حصے کا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اتنی رقم یہ شراکت کے اندر دوبارہ شامل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سجاد بھائی ہمارے ایس ایم ایس ان کا یہ آیا ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کر جو جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، واش روم میں شرعی طور پر حکم ہی یہی ہے جی جی، کہ جب واش روم وغیرہ میں جائیں تو سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے، کیونکہ واش روم وغیرہ میں شیاطین کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث طیبہ میں جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں وغیرہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔
یعنی اگر بالفرض اگر کوئی ننگے سر چلا جاتا ہے واش روم میں تو یہ ننگے سر جانا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں سنت کہ پر سر عمل۔ ڈھانپ کے جائے۔ ٹھیک ہے، بنت عبداللطیف ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں ہم سے کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ دوسری جو رکعت ہے اس میں قرات پہلی کے مقابلے میں کم کی جاتی ہے، جی اگر دونوں رکعت کے اندر قرات ایک جیسی کر لی برابر تو جی، اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک اور ہم ویڈیو کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالحفیظ ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، قبرستان جانے پر ماں باپ کی قبر پہ انسان دعا مانگتا ہے، دل بھر آتا ہے، تو ماں باپ کی قبر پہ رونا کیسا؟ مزید کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس صورت میں جو شرعی حکم ہے، سوگ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، یعنی جو ابتدائی 3 دن ہیں ان میں اس بات کی اجازت بھی ہوتی ہے، بقیہ اس کے بعد کے جو دن ہیں اگر ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر والدین کی قبر پر جاتے ہیں تو جان بوجھ کر رونا ایسی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے۔ ہاں، اگر بلا اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بلا اختیار رونا آ جاتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، جب بیوہ کی عدت ختم ہوتی ہے تو ہمارے ہاں طرح طرح کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، مثلا مختلف کھانے پکانا، بیوہ کو اس کے والدین کے گھر 1 دن کے لیے لے جانا، بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرنا، بیوہ کو غسل کرنے کی تاکید کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میرا دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عورت عدت سے کس طرح اٹھے، اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، بیان کر دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ بیت الخلاء میں وضو ہو جاتا ہے؟ یعنی ویسے تو انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دیں اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتیں جائز ہوں گی۔ شرعی طریقہ اگر بیوہ جب اٹھے اپنی عدت ختم کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں، جو شرعی طریقہ ہے، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے صحیح، تو اس کو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت کے دن ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ صحیح، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر چاند کی پہلی یا آخری تاریخوں میں انتقال ہوا صحیح، تو 4 مہینے چاند کے حساب سے گزارے جائیں گے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، یوں 4 مہینے ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے گزارے جائیں گے، اب چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو چاہے 30 کا مہینہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مزید 10 دن گزارے جائیں گے۔ صحیح، اور اگر مہینے کی بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا تو 130 دن پورے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے کا شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آج دوپہر کو 2 بجے انتقال ہوا تو کل دوپہر کو 2 بجے ایک دن ہوگا، ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جائے گا اس وقت سے اعتبار کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت انتقال ہوا تھا ٹھیک ہے، اس وقت سے 24 گھنٹے کا ایک ایک دن شمار کریں گے اور ٹھیک ہے، 130 دن پورے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عدت دنوں کے گزرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جو بیوہ ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ گھر پہ رہے گی، اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس اس کو گھر پر رہنا ہے، یہی اس کی عدت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب 130 دن پورے ہو گئے، صحیح ہے، اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پر جو پابندیاں لگی تھی، سوگ کی جو اس پہ پابندی تھی وہ اس کی ختم۔ پابندی ہٹ گئی، گھر سے باہر نکلنے کی جو پابندی تھی وہ پابندی اس سے ہٹ گئی۔ صحیح، جیسے اپنے محارم کے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتی ہے، دیگر جگہوں پہ جاتی ہے، تو اب یہ آ جا سکتی ہے۔ صحیح، بس عدت کا اتنا ہی مفہوم ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے کہ جب اب عدت جب ختم ہوئی ہے، کچھ انہوں نے یہ مثالیں دی، انہوں نے قرآن خوانی کی بھی مثال دی۔ جی، اور دیکھیں، قرآن خوانی کرنا بذات ہی تو ظاہر ہے وہ ایک ایک اچھا اچھی عمل بات ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مگر اچھے عمل کو بھی ضروری سمجھ لینا کہ یہ ہوگا تو عدت کمپلیٹ ہوگی، صحیح، اگر یہ نہ کیا تو عدت کمپلیٹ نہ ہوگی، تو یوں یہ غلط ہو جائے گا۔ یوں ہی بھائی کے گھر جانا ہے یا والدین کے گھر جانا ہے، صحیح، تو جب جیسے 2 بجے کی ہم نے مثال دی تھی، جب 130 دن پورے ہو گئے 2 بجے اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ باقی یہ جو 3-4 چیزیں انہوں نے ساحل نے بیان کی ہیں، یہ لوازمات انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ کریں گے تو عدت پوری ہوگی، صحیح، تو یہ شرعی طور پہ ان میں سے کوئی بھی بات درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ویسے بغیر بھی عدت پوری ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے ناظرین، ویسے تو یہ عدت کا بھی باقاعدہ ایک موضوع ہے اور اس پر سلسلے بھی ہمارے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ 40 قدم اگر عورت جنازے کے ساتھ چل پڑے تو یہ بھی ہے کہ عدت ہو جاتی جی، ہے؟ یہ بھی لوگوں میں بات معروف ہے
وہ زبردستی 40 قدم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبردستی جو بیوہ ہوتی ہے اس کو گھر کی عورتیں زبردستی اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو یہ 40 قدم بھی معروف ہے، بعض جگہوں پہ ایسا بھی معروف ہے کہ بس جو ہی جنازہ باہر نکلا تم بھی گھر سے تھوڑا سا باہر نکلو اور کام ہو گیا، اور پھر واپسی آ جاؤ۔ تو اب تم پہ عدت کرنا لازم نہیں ہوگا، عدت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو نہ یہ 40 قدم ہے، نہ گھر سے تھوڑا باہر نکل کر اندر آ جانا ہے، اس سے عدت ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک عورت کا عمل ہے نا۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر شوہر یہ کہہ کے چلا گیا، جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے صحیح، کہ شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں عدت معاف کر دی، تو جو عدت ہے وہ شوہر کی وجہ سے تو نہیں کی جاتی، ایک اعتبار سے اس کا حق تو موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک حق ہے، اس کا موجود ہے، مگر یہ جو شرعی حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے حق کی وجہ سے ہے، صحیح، شرعی حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ گیا تو اب کوئی دوسرا شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری کال یہ تھی کہ واش روم کے اندر وضو کرنے کے حوالے سے کر سکتے ہیں؟ ہاں، واش روم میں وضو کر سکتے ہیں، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، مگر اگر ٹوائلٹ بھی ساتھ ہی ہوگا، WC بھی ساتھ ہی ہوگا تو وہاں پر پھر دعائیں وغیرہ پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ دعائیں وغیرہ جو ہے وہ نہ پڑھیں، وہ باہر سے دعائیں پڑھ کے پھر اندر چلے جائیں، وہاں وضو کر لیں۔ ٹھیک، مدینہ شریف کے ناظرین مزید کالز ہم شامل سلسلہ کریں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم پہلے شیو کرتے تھے لیکن اب نہیں کرتے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگ شیو کرتے ہیں، آپ کی نئی شریعت آ گئی ہے۔ شیو کرنے کے حوالے سے ابھی جو کال جو تھی دوسری کال، اس کا ارشاد فرمائیں۔ یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کا سوال اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یعنی اگر کسی نے داڑھی رکھ لی اور اب وہ شیو نہیں بناتا تو اب اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے نیا کام کر لیا ہے، صحیح، تمہارے باپ کی بھی داڑھی نہیں تھی، تمہارے دادا کی بھی نہیں تھی، تمہارے پردادا کی بھی نہیں تھی، تمہاری فیملی میں بھی کوئی داڑھی نہیں رکھتا، کسی نے داڑھی نہیں رکھی، تم نے یہ داڑھی رکھ لی ہے، تم نے یہ نیا کام کیا ہے۔ تو انتہائی تعجب والی بات ہی ہے۔ صحیح، حالانکہ یہی افراد جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم میں سے کسی شخص کو اتنی بات معلوم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی داڑھی مبارک تھی، تو یہ کہیں گے ہاں تھی۔ اس کے باوجود یہ اس کو کہیں گے کہ یہ نیا کام ہے۔ بہت ہی زیادہ محرومی کی بات ہے۔ ایک تو انسان کا خود عمل نہ کرنا، اور پھر دوسرا شخص اگر کوئی وہی عمل کر رہا ہے اس کو اس عمل سے روک دینا، یہ نیکی کے کام سے روکنا ہے۔ صحیح، مسلمان کو حکم تو یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، برائی کے کام سے روکے، صحیح، مگر یہاں پر یہ الٹا ہوا کہ نہ خود عمل کیا، اور جو کرتا ہے اس کی حوصلہ اگر جو کرنے جا رہا ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی نہ کی، اور یہ شاذ و نادر ہے۔ صحیح، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، جو شخص اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں داڑھی رکھ لیتا ہوں تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے۔ صحیح، حالانکہ برا کہنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، صحیح، آپ کی تعریف کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے کہ ہاں ماشاءاللہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ نے عمل کیا ہے۔ تو زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کم لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح، ان کو بھی ظاہر ہے جب اس طرح کی گفتگو کی ہے، بس وہ ایک گھریلو ماحول ہوتا ہے کہ تمہارے ابو کی بھی نہیں تھی، کسی بھائی نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تم نے داڑھی رکھ لی ہے، صحیح، تو اس طرح کی کو گفتگو ہوتی ہے تو ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے پیار محبت کے ساتھ۔ باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ دارالفضائل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً ریپیئرنگ والی دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ اپنا سامان 1 ماہ کے اندر لے جائیں، وگرنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ یہ تحریر نہ لکھیں تو گاہک پابندی نہیں کرتا، اسے پابند کرنے کے لیے کیا لکھا جائے جو کہ شرعی اصولوں کے مطابق بھی ہو؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ ہے۔ اسی طرح اور تحریریں بھی ہوتی ہیں کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور اس طرح کی بھی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کی تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص مال خرید کے لے کر گیا ہے اور اس کے ساتھ غبن فاحش ہوا، یعنی بہت بڑا دھوکہ ہوا، تو جب بھی وہ واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مال خرید کر لے کر گیا ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی، ایسی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، تو اس کو واپس کرنے کی عمومی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ صورت، اور دوسری یہ صورت جو انہوں نے ابھی بیان کی کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال 1 ماہ کے اندر لے جائیں، صحیح، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔
ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی. صحیح ہے. یہ اگرچہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے, لکھنے سے یہ بری ذمہ تو ہوں گے نہیں. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے, جیسے ہم لوگوں نے بھی مارکیٹوں میں کام کیا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مال اپنے لینے نہیں آیا, دکان پہ جگہ بھی ایک محدود ہی ہوتی ہے نا. اب اگر وہ مال یہ تحریر نہیں لکھتے ہیں تو اس کی دکان میں تو پرانا ہی مال مثالیں پڑا رہے گا. اب نئے لوگ گاہک جو آ رہے ہیں ان کا مال کہاں رکھے گا وہ؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اس تحریر کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے, صحیح, التجا کر دی جائے صحیح کہ برائے کرم آپ اپنا سامان جو بھی ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر لے جائیں, ہمیں صحیح. دشواری ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ تحریر لکھتی جائے, صحیح, بری ذمہ یہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں رہنمائی مل گئی کہ جملہ آپ درست کر لیں اور مطلب ذمہ داری آپ کی رہے گی. جی مزید کال. مفتی صاحب آپ سے یہ بات عرض کرنی تھی کہ رزق حلال, جو لفظ حلال ہے اس کا مفہوم کیا ہے, اور انسان کتنا اس کو ارینج کرے اور اس پر وقت دے کہ اپنا بھی گھر والوں کا بھی گزارا اچھے سے ہو جائے. اب اس کی تو حد نہیں ہے, لیکن رزق حلال کا مفہوم کیا ہوگا اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. کتنا رزق حلال کمائیں, گھر والوں کی خواہشات, اپنی خواہشات, دور آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں علماء نے کئی تعریفیں اس کی بیان کی ہیں. جی سادہ سے الفاظ میں یہ ہے کہ اس طرح سے رزق حاصل کیا جائے کہ اس میں اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری رہے. ٹھیک. اور قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی مسائل شرعیہ بیان کیے جی وہ یقیناً قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. وہ جی. قرآن و حدیث کے احکام ہی ہیں, صحیح, ان تمام کو فالو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب تک ان تمام کو فالو نہیں کریں گے, اب بعض اوقات تو ایسے ہوگا کہ آپ کا یہ مال کمانا جو ہے وہ ناجائز صورت بن جائے گی, کبھی سود کی صورت بنے گی, کبھی حرام کی صورت بن جائے گی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. صحیح. یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے. اب وہ ہوگا کیسے؟ وہ اس کی صورت یوں ہی بن سکتی ہے کہ جب بھی آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ کسی عالم دین سے, کسی مفتی صاحب سے بیٹھ کر اچھی طرح سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جس مارکیٹ میں آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ اس مارکیٹ کے اصول و ضوابط کو تو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں ہم کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہاں پر جب 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ مل کے آپس میں کام کرتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے, لہٰذا ہم نے بھی یہی طریقہ کار رکھنا ہے. اور جو شرعی مسئلہ ہوتا ہے اس کو قطعاً مد نظر نہیں رکھتے. شرعی مسئلہ اسی وقت مد نظر ہوتا ہے جب کسی ایک طرف کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے, تو اب وہ کسی سے آ کر پوچھتا ہے, اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو آپ نے کاروبار کا طریقہ کار ہی آپ کا ٹھیک نہیں تھا, تو اب وہ دارالفتاء میں بھی آتا ہے, پھر وہ دوسرے کو لانے کی بھی کوشش کرتا ہے. پھر اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ دارالفتاء میں جا کے کیا کریں گے. اچھا, آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. بات عرض کروں, بعض اوقات یہ بھی ایک شیطانی ظاہر وسوسہ ہوتا ہے, یار پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے, یار کرتے ہیں. ہاں جی, یہ بات بھی ہے, پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا اپنے پچھلے کسی کاروبار کے متعلق معلومات حاصل کر چکا ہوتا ہے, اور اس کو جو شرعی اصول و ضوابط ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو مشکل درپیش ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے کا یہ طریقہ ہے, اس کے باوجود اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خود ہی کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس دارالفتاء میں جب کوئی شخص آتا ہے, عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد آتا ہے, یا 3 کام کرنے والے ہیں تو اس میں سے 2 آ جائیں گے, 4 کام کرنے والے ہیں تو اس میں سے 2 آ جائیں گے. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں, آپ کے جو سامنے والے فرد ہیں ان کو آپ لے کر ہیں جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کرنا ہے, وہ کہتے نہیں انہوں نے ہمیں اختیار دے دیا, آپ جیسے چاہیں کر لیں, آپ جس طرح کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے, اس میں بھی مشکل درپیش ہوتی ہے جب تک دونوں فریق سامنے موجود نہ ہوں. کیا کام ہے, دونوں نے رقم آپس میں ملانی ہے, ایک کے پاس رقم ہے دوسرے کے پاس مال ہے, کیا طریقہ کار ہوگا. اور بڑے بڑے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یوں آسانی کے ساتھ ایک فرد کو سمجھایا نہیں جا سکتا, کیونکہ اب یہ اس کے لیے نئی بات ہوتی ہے. اب ایک فرد کو سمجھا بھی دیں تو وہ دروازے سے باہر نکلے گا, وہ بھول جائے گا کہ میں نے کیا پوچھا تھا اور مجھے کیا بتایا گیا.
تو اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا فرد آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. صحیح. وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑو بس کاروبار کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم کر لیں گے. صحیح. تو ایسے شخص سے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس شخص کے ساتھ کاروبار نہ کریں. صحیح. جو دینی معلومات لینے کے لیے نہیں آ رہا آج, صحیح. وہ ہے مسلمان, آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے, دینی معلومات لینے کے لیے نہیں آ رہا, تو آپ پھر اس کے ساتھ کیوں کام کریں گے؟ صحیح. کل کو آپ کو پریشانی ہوگی, پھر آپ بھاگتے دوڑتے آئیں گے, پھر بھی وہ نہیں آئے گا, صحیح. پھر آپ کو پریشانی ہوگی. لہٰذا جب آپ نے دینی معاملہ ہے آپ کا, آپ نے کاروبار کرنا ہے, تو آپ دوسرے شخص کو بھی لے کر آئیں تاکہ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے ہوں. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی موجود ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہماری مارکیٹ میں, ہمارے بازار میں وہی آئے جس کو تجارت کے مسائل آتے ہوں. سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں الٹا ہو گیا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے, اب وہ زبان سے تو نہیں کہتے, یہ زبان حال ہے, زبان قال نہیں ہے, صحیح. زبان سے نہیں کہتے, مگر طریقہ کار مارکیٹ کا ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کے اصول و ضوابط کے مطابق مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں, بھائی ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتے. مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے, اس حوالے سے آپ سن بھی رہے ہیں, آپ کے SMS بھی ہمارے پاس موجود ہیں. امام صاحب کی چھٹیوں کے حوالے سے آیا ہے کہ جو محلے کی مسجد ہے, تو اب محلے کی مسجد میں عموماً محلے کا ہی امام جیسے رکھ لیا جی, لیکن ظاہر ہے اگر پنجاب کی یا کسی بھی شہر کے ہیں تو کیا وہ چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر علماء نے جو عرف کے مطابق چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں کو بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ایک فارم بھی امامت کا انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے, انہی چھٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فارم وغیرہ بھی تحریر کیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس کے مطابق کر لیا جائے. جیسے پنجاب میں اگر کوئی شخص جاتا ہے, یہاں کا امام نہیں ہے, پنجاب کا امام ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ 6-7 دن کے لیے جا سکتا ہے. اور اسی طرح منتھلی بھی 2 دن کی نمازوں کی چھٹی کی اجازت ہوتی ہے. پھر وہ مزید اس میں تفصیل بھی ہے کہ کتنی مزید چھٹی ہو جائے گی تو اس میں اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی جائے گی, کتنی مزید چھٹی ہو جائے گی کٹوتی نہیں کی جائے گی. کبھی بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس میں کیا معاملات ہوں گے, تو جو معاملہ ہوگا تو پھر اس کو دارالفتہ میں آ کر پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک. قضا نماز کے حوالے سے 2 SMS ہمیں موصول ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا قضا نمازیں ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے حج کی سعادت پائی تو اب جذبہ بیدار ہوا پچھلی نمازوں کے حوالے سے, تو اب کس طرح پڑھیں, کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں گھر پر تو نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے, قضا نماز ہے گھر پر پڑھی جا سکتی ہے. اور بالخصوص قضا نماز کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح سے قضا نماز کی ادائیگی کریں کہ کسی پر ظاہر نہ ہو کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے یہ مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے. جیسے اس کی مثال علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ عصر کے جب فرض پڑھ چکا, صحیح, اب اس کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر یہ قضا نماز کھڑا ہو کر پڑھے گا تو لوگوں پر اس کے گناہ کا اظہار ہوگا کہ اس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے, اس نماز کو یہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ نوافل کی تو اجازت نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مواقع پہ گھر پہ رہ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, مسجد میں بھی قضا نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب جنہوں نے حج کیا الحمدللہ ان کو یہ ذہن ان کا بنا کہ میں پچھلی نمازوں کو ادا کروں, تو اب یہ حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں ان کی چھوٹ چکی ہیں. ٹھیک ہے. کس عمر سے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی تھیں, کون سی نماز یہ زیادہ پڑھتے رہے ہیں, کون سی نماز ان سے چھوٹتی رہی ہے. صحیح. تو ایک غالب اندازہ لگا کے اس کو اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک. اس کو تحریر میں لے آئیں, اس کو لکھ لیں. اب جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں, مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں, تو یہ نیت کر رہے ہیں جو فجر کی سب سے پچھلی نماز, سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ پڑھ لیں, اس کو کراس کر دیں, اس کو مائنس کر دیں. اسی طرح ظہر کی, عصر, مغرب, عشاء, اس طرح نمازوں کی ادائیگی کریں. اب جب قضا کریں گے تو فقط فرائض کی قضا ہے, سنن نوافل وغیرہ کی قضا نہیں ہے, سنت موقدہ کی بھی قضا نہیں ہے. ہاں جب عشاء کی نماز قضا کریں گے تو فرض کے ساتھ ساتھ وتر بھی ادا کریں گے. قضا نمازوں کا طریقہ, یہ ایک رسالہ ہے, امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا. اس رسالے کو اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید معلومات آپ کو وہاں سے حاصل ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوا, ابھی کئی سوالات اس حوالے سے, یعنی کاروبار میں شرکت, یہ ہمارا موضوع تھا. ابھی کئی سوال اس پہ باقی ہیں, سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. آئیے آپ کی ایک کال مزید ہم شامل کرتے ہیں.
دارالفتا اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سر عدت کے بارے میں کہ 60-70 سال سے اوپر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں 60-70 سال سے اوپر ان کے اوپر بھی یہی لازم ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ بھی عدت ہی کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں نے چلائی ہوئی باتیں ہیں کہ بھائی 3 مہینے 3.5 مہینے جیسے بھی آپ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، جو خواتین جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو کیا عدت کے لیے بھی ان کا وہی حکم ہوگا؟ یعنی اگر شوہر کی ہے انتقال ہو جاتا یا دیگر جو عدت ہیں؟ دیکھیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ 4 مہینے 10 دن جو پہلے میں نے تفصیل بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہی حکم ہے، چاہے عورت کی عمر 55 سال سے کم ہو چاہے 55 سال سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں تو شرعی طور پر وہی حکم رہے گا۔ صحیح۔ ہاں، اگر شوہر نے طلاق دے دی، اب جو عدت گزارنی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر عورت کی عمر جو ہے وہ 55 سال سے کم ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 ماہواریاں عدت گزارنی ہوتی ہے۔ شوہر نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پہلی ماہواری شروع ہو، پھر دوسری، پھر تیسری، جب تیسری ماہواری ختم ہوگی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ہاں، عورت کی ایج 55 سال سے زیادہ ہے، ایسی عورت کو عائشہ کہتے ہیں، صحیح، تو اب اس کو ماہواری وغیرہ نہیں آتی تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔